او بھائی کیوں اپنی شرمندگی کراتے ہو؟ یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں آپ کو. میں نے آپ کو نصوص دکھائے آپ کے اپنی کتب سے. حدیث ثقلین تو آپ کا کتاب ہے نا. شیعوں کے پاس اگر نص نہیں ہے، آپ کے پاس تو نص ہے کم از کم. اگر شیعوں کے پاس نص نہیں ہے، آپ کے پاس تو نص میں نے دکھا دیا نا کہ امیر المؤمنین اعظم رسول اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بولا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کا ولی بولا ہے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو آپ کے کتب میں سے ثابت ہے. جو ثابت ہے اس دیکھیں آپ کی بات مان بھی لیں نا کہ شیعوں کے پاس نص نہیں ہے 12 اماموں پر. یہ جو میں نے ابو بکر کی خلافت پہ نص ہے، اس کو تو چینج تو نہیں کرتا نا. ابو بکر کی خلافت غیر شرعی تو یہ تو ثابت ہو گیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہ السلام، جن میں امام حسن امام حسین علیہ السلام شامل ہیں، ان کی ولایت حدیث ثقلین سے اور جو احادیث میں نے آج دیکھا ان سے تو ثابت ہے. خلافت آج کے پروگرام آپ کی بات مان لی نا کہ شیعوں کے پاس نص نہیں ہے، ان کے نصوص میں تضاد ہے. یہ باتیں سب جھوٹی باتیں جو آپ نے نقل کی ہے نا، آپ کی جہالت کے دلائل ہیں. آپ اگر مان بھی لینا جو اس کو حقیقت کو چینج نہیں کرتا، اس حقیقت کو چینج نہیں کرتا کہ ابو بکر کی خلافت غیر شرعی، اس کی شرعی ہونے کی کوئی دلیل ہے. اس کی خلافت ہی بدعت ہے اور بدعتی جہنمی ہوتا ہے. اس کی خلافت خلاف الناس خلاف الشرع. امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسن امام حسین علیہ السلام، ان کی خلافت ثابت، ان کے حق اطاعت ثابت، سب پہ ثابت. یہ تو ثابت ہو گیا، اس کو تو چینج نہیں کر سکے. یہ تو آپ کے صحیح حدیث سے میں نے ثابت کیا الحمدللہ رب العالمین. اب یہ جو کہتا ہے نا کہ نص نہیں ہے شیعوں کے پاس، میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے کہ میں ان کی بولتی بند کر دوں ہمیشہ کے لیے. بولتی بند. یہ کتاب ہے دوسرا جنم میرے محترم ناظرین. ایک منٹ آپ ایکسپوز کر لینا. یہ کتاب ہے اثبات النصوص بالنصوص والمعجزات، اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اثبات نصوص کے ذریعے. شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ جزء اول اس کتاب کی ہے. میں صرف اس کتاب کے فہارس آپ کو دکھاؤں گا. یہ لوگ جھوٹی داد کہ شیعوں کے پاس تو کوئی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس نص ہی نہیں ہے. بھائی کس کو ادھر آئے ہو؟ ہم کم از کم اس بات کو شیعوں کے سامنے نہ کہو نا. جس کے پاس شیعہ کتب ہے اس کے سامنے نہ کہو. جب ادھر لاہور میں جاہلوں کے ساتھ ادھر چائے پی رہا نا، ان کو بتا دینا. وہ آپ کی داڑھی دیکھ کر صوفی حاجی جو ادھر بیٹھتا ہے نا، شیعوں کو گالی دیتے ہیں، ان کو بتا دے، ان کو یقین آئے گا. ادھر تو کیوں اپنی بے عزتی کراتے ہو سب کے سامنے؟ شیعوں کے پاس حدیث نہیں ہے. میں فہرست دیکھو، جس اول میں فہرست الباب خامس، اس کتاب میں باب خامس عدم التقلید پر. باب السادس النصوص العامة على وجوب النبوة والإمامة وثبوت العصمة للأنبياء والأئمة عليهم السلام وبطلان الاختيار وأنه لا بد لكل نبي أو إمام من نص أو إعجاز. یہ عام باتیں ہیں. جلد نمبر 2 یہاں پر فہرست ملاحظہ فرمائیے. باب التاسع النصوص العامة على إمامة الاثني عشر عليهم السلام وخلافتهم وعصمتهم مجملا ومفصلا مضافا لما مر. اس میں کتنے فصل ہیں؟ فصل 1، فصل 2، فصل 3، فصل 4، فصل 5 مثلا صفحہ نمبر 60 میں ہے. فصل نمبر 6 صفحہ نمبر 66 میں ہے. فصل نمبر 7 صفحہ 96 میں. اسی طرح جاتے ہیں. یہ سب فصول ان احادیث پر ہیں جن میں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے نصوص ہیں. یہ سب فصل نمبر 40 ہے صفحہ نمبر 212. فصل نمبر 63 ہے صفحہ نمبر 236. بلی فصل نمبر 85 صفحہ نمبر 266. انہوں نے صرف یہ کتنے باب لائے ابھی تک 85 باب لائے ہیں، 260 صفحوں پر مشتمل احادیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے. باب التاسع فی جملۃ من الاخبار فی النصوص علی الائمۃ الاثنی عشر من طریق العامہ وکتبهم المعتمدہ. پھر اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں کہ مخالفین کے کتب سے 12 اماموں کے نصوص. ایک فصل، 2 فصل، یہ فصول یہ کے بعد یہ دیگر سب آتے ہیں. الفصل الثالث والاربعون فصل نمبر 33 صفحہ نمبر 336. اس کے بعد بلی یہ آخری فصل تھا. اب آتے ہیں جلد نمبر 3 پہ. ان کے کتاب کے 5 مجلدات ہیں. جلد نمبر 3 الجزء الثالث. اس میں فہارس میں دیکھیے عزیزو، النصوص العامہ علی امامت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام وعصمتہ. صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے امامت پر نصوص. اچھا، اس کے بعد کئی ابواب ہیں ان کے پاس. یہ باب نمبر فی ذکر جملۃ مما ورد فی النص علی علی علیہ السلام من طرق العامہ. مخالفین کے کتب سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کے دلائل. باب العاشر ما يلحق بالنص علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اچھا،
اب آتے ہیں اس کے بعد جلد نمبر 4 پر. جلد نمبر 4 میں فہارس میں دیکھیے النصوص علی امامت الحسن ابن علی علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام کے امامت کے نصوص. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے معجزات. النصوص علی امامت الحسین علیہ السلام. باب النصوص علی امامت علی ابن الحسین. باب النصوص علی امامت محمد الباقر. باب النصوص علی امامت جعفر الصادق علیہ السلام. باب النصوص على إمامة موسى الكاظم عليه السلام. باب النصوص على إمامة موسى بن علي بن موسى الرضا عليه السلام. باب النصوص على إمامة محمد الجواد عليه السلام. باب النصوص على إمامة علي الهادي. اچھا یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 10ویں امام تک انہوں نے ہر امام کے لیے ایک باب بنائے جلد نمبر 4 پر. اب آتے ہیں جلد نمبر 5 میں. جلد نمبر 5 میں جزء خامس ہے یہ. فہرست ملاحظہ فرمائیے. باب الثلاثون النصوص على امامت الامام الحسن العسکری علیہ السلام. اس کے بعد باب الحادی والثلاثون النصوص على امامت الامام المہدی صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام. پھر اس کے بعد باب الثانی والثلاثون امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے نصوص مخالفین کے کتب میں. اب پر یہ کہتے ہیں کہ نص نہیں ہے شیعوں کے خلاف. یہ صرف میں نے فہرست دکھائی ہے. ہر باب میں کسی باب میں 5 حدیث ہے، 10 حدیث ہے، کسی باب میں 50 حدیث ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پاس نص نہیں ہے. یہ تو آپ کی جہالت کی بات ہے نا. پہلے آپ ابھی موضوع ہماری کیا ہے؟ موضوع ہماری 12 اماموں کے نص نہیں ہے. موضوع ہماری تھے ابوبکر کی خلافت کی شرعی دلیل لے کے آؤ. تم کہتے ہو شرعی ہے، کہتے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو امام بنایا. تو کوئی اور دلیل ہے اس کی خلافت کے شرعی ہونے کی؟ کوئی دلیل ہے ہی نہیں تمہارے پاس. ختم بات. بھائی صاحب 1 منٹ آپ کے ٹائم جواب دے دو یا 2 منٹ. اس کے بعد آپ اس سے گفتگو نہیں ہے، دوسرے لوگ منتظر ہیں. بسم اللہ 2 منٹ. اچھا چلیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ علی صاحب آپ سے گفتگو جو ہے وہ ایک اختتام میں مجھے 2 منٹ اور دے دیجیے گا، جس میں میں کوئی ڈیبیٹ وہ نہیں کروں گا. وہ 2 منٹ اور دیجیے گا. یہ 2 منٹ نہیں، بہت سارے لوگ منتظر ہیں بھائی، بہت سارے لوگ منتظر ہیں. اچھا چلیں، خیر میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ میں نے آپ سے بار بار کہا کہ علی صاحب آپ جو ہے وہ مجھے پرمیشن دیں، تاکہ آپ، کیونکہ ابھی بھی اگر ہم ٹوٹل دیکھیں تو آپ کا ٹائم زیادہ ہے، میرا کم ہے، اور لمبی اس سے پہلے بھی آپ کی ایک لمبی تمہید تھی. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ الاؤڈ کر دیں کہ آپ مجھے ریبٹل کر سکتے ہیں میرے کلپس یوز کر کے. ہم اسٹرائک نہیں دیں گے. ایک چیز ٹھیک ہے. دوسری بات یہ جو جتنے آپ نصوص وغیرہ بتا رہے ہیں نا، الحمدللہ میں مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں میری نظر سے نہیں گزری. اور اس پہ کسی دن ہمت کریں، ایک لمبا سیشن رکھتے ہیں، صرف جو ہے 12 ائمہ کو جو ہے وہ آپ ثابت کر دیجئے منصوص من اللہ. ہم